اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، فرانس کی بدمعاشی ختم، روس ترکی نے بجلیاں گرا دیں۔ خطرناک فرانسیسی ہتھیار آرمینیا پہنچتے ہی طیب اردگان اور روسی صدر پیوٹن نے بڑا دھماکہ کر دیا۔ فرانس کو ترکی پر الزام لگانا مہنگا پڑ گیا۔ ترکی نے یورپی ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرانس آرمینیا میں بڑی مشکل میں پھنس چکا۔ دیگر یورپی ممالک کا ساتھ دینے سے انکار، جنگ میں تیزی آنے کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں بھی جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں دنیا بھر کے لیے عالمی جنگ کے خدشات پیدا کر رہی ہیں۔ سیز فائر معاہدے کے بعد ایک بار پھر خطرناک جنگ چھڑ گئی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ فرانس اس جنگ میں کیوں آیا اور کس اسلامی ملک نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بڑھتے تصادم نے سنگین صورتحال اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ آرمینیا نے الزام عائد کیا ہے کہ آذربائیجان نے متنازع علاقے ناگورنو قراباخ میں جاری لڑائی کے دوران ایک تاریخی گرجا گھر کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ جائے وقوع پر موجود غیر ملکی صحافیوں کے مطابق آرمینیا کے اپوسلک چرچ کی مشہور ہولی سیویئر چرچ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ چرچ کی چھت کا ایک حصہ گر گیا ہے، فرش پر ملبہ پڑا ہے اور عمارت کے اندرونی حصے کی دیواریں دھول سے بھری ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمعرات کے روز آرمینیا نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی قومی سلامتی سروس کے سربراہ کو برخاست کر دیا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ دوسری جانب آذربائیجان نے کہا ہے کہ اس کے دوسرے سب سے بڑے شہر گینجا اور گوران بائی کے علاقے میں آرمینی فوج نے گولہ باری کی ہے، جس میں کم از کم ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ جھڑپوں کی وجہ سے ناگورنو قراباخ کی آدھی آبادی یعنی تقریباً 70,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، دفاعی ماہرین کے تمام خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ روس کے بعد اب فرانس نے بھی اب میدان میں اترنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرانسیسی صدر نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ لاپرواہ اور خطرناک بیان دے کر آذربائیجان کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے ناگورنو قراباخ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ فرانسیسی صدر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ترکی کے بیان کو لاپرواہ اور خطرناک بیان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے یہ آذربائیجان کو بھڑکانے کی کوشش ہے تاکہ وہ متنازع علاقے پر قبضہ کرنے کا سوچنا شروع کر دے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں تنازع فرانس اور ترکی کے تجارتی راستوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے فرانسیسی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک آرمینیا کے تقریباً 2300 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس انکشاف نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور عالمی ماہرین سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کیا فرانس بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ دوسری جانب ترک حکام نے فرانس کے رویے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اہم بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ یہ بات کھلے لفظوں میں سب کے سامنے ہے کہ 30 سال سے کیے جانے والے کھوکھلے وعدے اور مبہم منصوبے قراباخ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان سالوں سے دفاعی تعاون کا سمجھوتا موجود ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس تنازع میں ترکی کے داخل ہونے کی وجہ سے جھڑپیں شروع ہوئیں ایک پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور دونوں طرفہ سمجھوتوں کے دائرہ کار میں ہم آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سب سے پہلے آرمینیا کا مقبوضہ علاقوں کو خالی کرانا ضروری ہے، لہٰذا یورپی سلامتی اور تعاون کمیٹی یعنی منسک گروپ اگر کوئی اپیل کر رہا ہے تو یہ اپیل اسے آذربائیجان سے نہیں بلکہ آرمینیا سے کرنی چاہیے۔ آرمینیا کی حمایت میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ترک صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا کہ آرمینی قبضے کے مقابلے میں فرانس غیر جانبدار نہیں ہے۔ اس سے قبل 1915 کے واقعات میں بھی فرانس نے غیر جانبدار ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہی صورتحال امریکہ کے معاملے میں بھی ہے۔ ان کے ممالک کے بارے میں غیر جانبداری کا دعویٰ کرنا ناممکن ہے۔ اصل میں یہ ممالک ایسا کر کے آرمینیا کے ساتھ بھی دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر مذکورہ ممالک اس معاملے کو غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھتے تو آرمینی فوجوں کا ان علاقوں سے نکلنا ضروری تھا۔ آذربائیجان یہ جدوجہد اپنی زمین پر جاری رکھے ہوئے ہے اور آرمینیا پر حملہ نہیں کر رہا۔ یہ کہنا کہ آذربائیجان نے قراباخ پر حملہ کیا ہے، یہ سب جہالت اور آرمینی پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
नाजरीन, जमीनी हकाइक के मुताबिक तुर्की और फ्रांस के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। इससे कबल यूनान और तुर्की के दरमियान तनाज़े पर फ्रांस ने तुर्की को जबरदस्त धमकियां दे रखी हैं और अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग में भी फ्रांस तुर्की को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में है। यहाँ आपको आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग के हवाले से ये खबर भी देते चले कि बरतानवी मीडिया ने यह दावा किया है कि फ्रांस ने खुफिया तौर पर खतरनाक क्रूज मिसाइल आर्मीनिया को फराहम कर दिए हैं ताकि वो इस जंग में जीत सके। यानी इस वक्त रूस और फ्रांस दरपर्दा आर्मीनियाई फौज को दिफाई साजो सामान मुहैया करने में मसरूफ है, जिसका एक ही मकसद है कि तुर्की, आज़रबाईजान और मुस्लिम दुनिया को तबाह करना। याद रहे कि सरकारी तौर पर नागोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा है, जिस पर आर्मीनिया ने नाहक कब्जा कर रखा है। आर्मीनिया का दावा है कि ये इलाका हमारा है। जब सोवियत यूनियन एक हुआ करते थे और आर्मीनिया जब सोवियत यूनियन के साथ मिला था तो ये पूरा इलाका एक हो गया था। जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान इस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा हो गए थे। जब 1991 में रूस के टुकड़े टुकड़े हुए तो ये ममालिक आज़ाद हो गए। तब से नागोर्नो कराबाख के इलाके पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। इस सिलसिले में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 1994 में जंगबंदी तो हो गई। तब से नागोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा करार पाया, लेकिन इसका कंट्रोल आर्मीनिया ने संभाल रखा है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान कुदरती वसाइल से मालामाल एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जो 90 की दहाई में रूस से आज़ाद होकर एक अलग रियासत बनी। इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो इसके मजहबी और नस्ली हालात बहुत उलझे हुए हैं। नाजरीन, आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का तुर्कों से तनाज़ा बहुत पुराना है और तारीख आर्मीनी और तुर्क कौमों के अपने अपने सच और झूठ से भरी पड़ी है। आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदे तुर्की से हिजरत करके फ्रांस में आबाद होते रहे। आज इस तनाज़े में फ्रांस का झुकाव आर्मीनिया की जानिब है, जिसकी वजह से बखूबी भांपी जा सकती है। फ्रांस आर्मीनी नस्लकशी को भी तस्लीम करता है। आज़री और आर्मीनियाई आबादी का तनाज़ा सदियों से चला आ रहा है। रूस और ईरान और फिर रूस और उस्मानी तुर्कों के दरमियान होने वाले मुआहदों के तहत 19वीं सदी से ही आर्मीनियाई बाशिंदों को आज़रबाईजान में आबाद कराया गया। इस किस्म की सियासी आबादकारियों का नतीजा नए और पुराने बाशिंदों के दरमियान तनाज़े और मुआशी कशमकश की सूरत में ही निकलता है। यहाँ भी यही हुआ। आर्मीनी रियासत दीगर रियासतों में पुरानी तो नहीं समझी जाती, लेकिन आर्मीनी रियासत कदीम तरीन रियासतों में कदीम तरीन, जबकि आर्मीनियाई कौम कदीम तरीन में शुमार की जा सकती है। कदीम मादरे वतन का तस्वुर और इसका तस्वुर जो जदीद मुआशी और सियासी सूरत हाल में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नाजरीन, दूसरी जानिब तुर्की और आज़रबाईजान मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात हैं, बल्कि कुदरती वसाइल के हवाले से भी दोनों ममालिक के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया जाता है। तुर्की की हालिया खारजा पॉलिसी से साफ जाहिर है कि खित्ते में एक मुस्लिम ब्लॉक बनेगा जो कि एक तुर्क ब्लॉक ही होगा। फिलहाल मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात नजर आ रहे हैं। अब अगर तुर्की खुलकर आज़रबाईजान के साथ खड़ा है तो यकीनन तुर्की की हमायत करने वाले दीगर ममालिक का झुकाव भी तुर्की की खारजा पॉलिसी की जानिब होगा। दूसरी जानिब रूस और फ्रांस आर्मीनिया के साथ खड़े हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।